الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق اور ادب سے عرض کیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. خطیب مسجد حاضہ محترم جناب علامہ نزاکت حسین صاحب، اس نے اتفاق دیکھی ہے کہ میں محرم میں قبلہ شاہ جی کے حکم کی تعمیل میں ڈومیلی آیا. اس وقت انہوں نے مجھے فرمایا ربیع الاول کا کوئی ٹائم دے دے. میرے پاس جو وقت بنتا تھا وہ انہیں پسند نہیں تھا، جو ان کا حکم تھا اس میں فارغ نہیں تھا. محبت ہو، اخلاص ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی بہانہ بن ہی جاتا. تو آج میلاد شریف ہی ہے اور میں بھی حاضر ہو گیا، اور مسجد بھی وہ ہے جہاں آپ خطیب ہیں. اس بزم خیر کے صدر معتبر مخدوم محترم گرامی مرتبہ پیر طریقت حضرت پیر سید احمد جواد شاہ صاحب، مرکزی جامع مسجد ڈومیلی کے خطیب عزیز القدر علامہ محمد جواد چشتی صاحب، دیگر ذی قدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو سبھی سادات کرام ہماری سر آنکھوں پہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز القدر محمد حارث عابد صاحب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے اولاد کی نعمت ملنے پر بطور اظہار تشکر و فرحت محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا. اللہ کرے اس بسم اللہ کی تاثیر ان کی نسلوں کی اخیر تک سلامت رہے. میں مناسب وقت میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات خیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حکم ہے پروردگار کا، حکم حضور علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ یوں کہیں فیصلہ میرا ہے، مرضی میری ہے، چاہت میری ہے، لیکن فیصلے کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہوں.
ٹھوٹ 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 دکھیے دی گل دکھیا جانے. ادھر آؤ اور سرکار آؤ، بالکل کچھ نہیں ہونا، میں پیران کو معافی مانگ کے ان سے. ایتے بہو ٹیک لاکھ. بسم اللہ. قرآن مجید کی غالباً 26 آیات وہ ہیں جن کی ابتدا کلمہ کل یا لفظ کل سے ہو رہی ہے. 88 یا 99 مرتبہ اس بے نیاز جل جلالہ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر. یا ایہا الذین آمنو سے جتنے بھی ارشادات مالک کے شروع ہوتے ہیں، ان میں جو احکامات ہیں، جو رعایتیں ہیں، جو مشورے ہیں، ان سے زیادہ اہم جو معاملہ ہے اللہ نے اس کو محبوب کے ذریعے کہلوایا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی خواہش نہیں، چاہت نہیں، مرضی نہیں، فیصلہ نہیں. فیصلہ ہے رب العالمین جل جلالہ کا، چاہت اس کی ہے، منشا اس کی ہے. وہ محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے اپنے بندوں سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور اس عمل کا تعلق محبوب کریم علیہ السلام کی ذات سے ہے. بیچ میں ہے آقا حضوری، لیکن رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرما رہے. میرے پاک نبی علیہ السلام کی طرف سے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کہ میرے لیے کچھ ہو. رب کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جن کو محبوب دے رہا ہوں یہ محبوب کے لیے کچھ کریں. رب کی غیرت کا تقاضا ہے. امر الہی ہے اور امر الہی پہ عمل کرنا سنی وہابی مسئلہ نہیں، مسلک نہیں، فرقہ نہیں، یہ مقلد اور غیر مقلد کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ ہے ایمان کا. اس کو سنی وہابی تعین سے اوپر ہو کے دیکھنا پڑے گا، تب بات کی اہمیت سمجھ آئے گی. میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، قل محبوب بات میری ہے، کہلوانا آپ سے چاہتا ہوں، بولو میرے نبی. جن بے خبروں کو ابھی تک عقیدہ حیات النبی سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے، میں ان سے ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے کریم پروردگار جل جلالہ نے جب اقیم الصلاۃ کا حکم